اپنے پیش رو علی امین گنڈاپور کی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی شہر اقتدار اسلام آباد میں پکے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور خفیہ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ ناقدین کے مطابق سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وفاداری ثابت کرنے کے چکر میں حقیقی معنوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کا رگڑا نکال دیا ہے۔ صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، بے روزگاری اور گہرے ہوتے مالی بحران جیسے سنگین چیلنجز کے باوجود سہیل آفریدی کی تازہ تر توجہ اڈیالہ جیل کے باہر سیاسی سرگرمیوں اور عمران خان کی رہائی کی کوششوں پر مرکوز نظر آتی ہے۔ مبصرین کے مطابق سہیل آفریدی کا طرز عمل اس بات کا غماز ہے کہ انہیں عوامی خدمت سے زیادہ عمران خان سے وفاداری نبھانے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عوام کے دکھ تکلیف اور مصائب سے کوئی سروکار نہیں، ان کی صرف اتنی سی خواہش ہے کہ کسی طرح عمران خان کی رہائی عمل میں آ جائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ در بدر ترلے منتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق مسلسل ناکام ہوتی ہوئی احتجاجی پالیسی کی وجہ سے سہیل آفریدی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اپنے قائد عمران کی طرح حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سہیل آفریدی کا اسلام آباد میں بڑھتا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین بد اعتمادی اور دوریاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے مابین مفاہمت کے امکانات معدوم نظر آتے ہیں۔ تاہم ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی نے ریاستی اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے عمران خان رہائی فورس تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ مقتدر حلقے پی ٹی آئی کے مطالبات کو سنجیدہ لینے پر تیار ہو جائیں۔ تاہم ابھی تک اس حوالے سے انہیں کامیابی ملتی دکھائی نہیں دیتی۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے تحت عمران خان رہائی فورس قائم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اس فورس میں ملک بھر سے نوجوانوں کی رکنیت کی جائے گی، جس میں آئی ایس ایف، انصاف یوتھ ونگ، ویمن ونگ، منارٹی ونگ اور دیگر شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہو سکیں گے۔ ارکان کو ممبرشپ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ عید کے بعد پشاور میں حلف برداری ہوگی اور ایک منظم چین آف کمانڈ کے تحت تمام ہدایات عمران خان کی نامزد قیادت سے موصول ہوں گی۔ سہیل آفریدی کے مطابق یہ فورس بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پرامن جدوجہد کرے گی، ملک بھر میں اسٹریٹ موومنٹ پیدا کرے گی اور احتجاجی سرگرمیوں کو منظم کرے گی۔ تاہم سہیل آفریدی کے اعلان کے باوجود تاحال اس حوالے سے کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ پی ٹی آئی رہنما بھی اس فورس کے قیام، رجسٹریشن اور کمانڈ اسٹرکچر سے لا علم دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق سہیل آفریدی کی جانب سے اس اقدام کا مقصد کارکنوں کو متحرک رکھنے کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ تاہم ماضی میں پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی ٹائیگر فورس یا احتجاجی مہمات کو دیکھتے ہوئے اس نئی فورس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ محض اسٹریٹ سرگرمیوں سے عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ تاہم اب سہیل آفریدی نے تمام تر حربے ناکام ہونے کے بعد اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی صورت تعلقات بہتر بنا کر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سہیل آفریدی نے علی امین گنڈاپور کی طرز عمل کی نقل کرتے ہوئے نہ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا بلکہ طالبان نواز پالیسی اختیار کرتے ہوئے صوبے میں ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے منہ توڑ جواب ملنے کے بعد سہیل آفریدی نے اب اپنی اوقات میں آتے ہوئے مفاہمانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسلام آباد میں اپنے قیام کو طویل کرتے ہوئے مقتدر حلقوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت سے متعلق اپوزیشن کے احتجاج اور دھرنوں کے اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی گزشتہ ہفتے اسلام آباد پہنچے اور تب سے وہیں مقیم ہیں، جبکہ اسلام آباد میں ان کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ سہیل آفریدی نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوں۔ اس سے قبل بھی وہ پختونخوا ہاؤس میں قیام کرتے رہے ہیں اور اجلاسوں کی سربراہی ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے رہے ہیں۔ تاہم اس بار سہیل آفریدی کی اسلام آباد میں قیام کے دوران سیاسی مصروفیات غالب ہیں، جبکہ اس عرصے میں آن لائن اجلاس بھی بہت کم ہوئے ہیں، جبکہ پشاور میں ان کی متعدد ہفتہ وار سرکاری میٹنگ اور ملاقاتیں منسوخ یا ملتوی کر دی گئی ہیں۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में बढ़ती मसरूफियात पर जहां अपोजिशन सरापा एहतजाज है, वहीं पीटीआई के अंदर से भी इस हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वजीर आला के इस्लामाबाद में ज्यादा वक्त गुजारने पर नाला पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि सुहेल आफरीदी भी अपने पेशरो अली अमीन गंडापुर के नक्श कदम पर चलते हुए पेशावर की बजाय इस्लामाबाद को तरजीह देने लगे हैं, जिससे लगता है कि सुहेल आफरीदी भी मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए कोशा है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक सुहेल आफरीदी इब्तिदा में पेशावर में ज्यादा वक्त देते थे और दस्तयाब रहते थे, मगर अब वो ज्यादा वक्त शहर इख्तिदार में गुजारते हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर की तरह अब सुहेल आफरीदी भी पार्टी रहनुमाओं को लिफ्ट नहीं कराते। पार्टी ज़राए के मुताबिक अंदरूनी तौर पर सुहेल आफरीदी के इस तर्ज अमल पर एतराज़ात पाए जाते हैं, ताहम नाराज पार्टी रहनुमा सामने नहीं आते क्योंकि उनकी शिकायत सुनने वाला अब कोई भी नहीं है। दूसरी जानिब समाजी और सहाफती हलकों की जानिब से भी इस्लामाबाद में तरजीही क़याम पर वज़ीर आला को तनकीद का सामना है। नाक़दीन का कहना है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं या वायसराय, जो काबीना के इजलास के लिए भी पेशावर नहीं आते और वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करते हैं। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी पहले वज़ीर आला नहीं जो इस्लामाबाद बैठकर सूबा चला रहे हों। उनके मुताबिक माजी में परवेज खटक, महमूद खान और अली अमीन गंडापुर भी इसी तर्ज पर हुकूमत चलाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे कबल इस्लामाबाद में बाकायदा इजलास मुनक्किद होते थे, जिनके लिए काबीना अरकान और सरकारी अफसरान को खुसूसी तौर पर वहां जाना पड़ता था, जिससे कौमी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ता था। अब सुहेल आफरीदी भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल इस्लामाबाद में अपने क़याम को तरजीह दे रहे हैं और मुतअद्दिद अहम इजलासों के लिए भी पेशावर नहीं आते। ताहम पीटीआई ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी हुकूमती अमूर के मुकाबले में पार्टी और सियासी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। पार्टी वर्कर भी इमरान खान की रिहाई के लिए ठोस इक़दामात देखना चाहते हैं। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में रहकर मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशा हैं। ताहम हकीकत यह है कि अभी तक इस हवाले से कोई उम्मीद सामने नहीं आ रही। इसके बावजूद वज़ीर आला सूबे का इंतज़ाम संभालने की बजाय पार्टी की सियासी मुहिम में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी को अंदाज़ा है कि जब तक वो इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म और मुतहरिक रहेंगे, इनकी सियासी पोजीशन और वज़ारत आला की कुर्सी मजबूत रहेगी। ताहम जैसे ही इमरान खान की रिहाई के मामले पर इनकी तवज्जो या जद्दोजहद में कमी आई तो इनके साथ भी वही सलूक हो सकता है जो इनके पेशरो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।